آج میری نائٹ ڈیوٹی تھی، جاب کرنا میری مجبوری تھی۔ میرے والد صاحب اکاؤنٹنٹ تھے، ایک پرائیویٹ آفس میں جاب کرتے تھے، ایک بہت ہی اچھے ادارے میں۔ لیکن اچانک ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، وہ بستر پر پڑ گئے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اسٹڈی کر رہی تھی کہ مجھے گھر چلانا پڑ گیا، اور سارے بہن بھائی جو تھے ان کی کفالت کرنا، ان کی ذمہ داری کو دیکھنا، یہ سب مجھ پر پڑ گیا۔ کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، میں نے میں نے جاب تلاش کرنا شروع کر دی، تو مجھے ایئر ہوسٹس کی جاب مل گئی، اور میں نے اپنی ممی اور بابا کی اجازت سے جاب شروع کر دی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا جاب کو، شروع میں کنفیوز تھی، پھر تھوڑی تھوڑی جھجک اترنا شروع ہوگی۔ آج میری پہلی فلائٹ تھی، پہلی دور کی فلائٹ تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان اور نروس تھی۔ آخر میں جس کا خوف تھا وہی ہو گیا۔ فلائٹ نے جب اڑان بھری تو سب کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اور سارے فلائٹ کے بیچ میں اپنے چہرے کو ماسک کے ساتھ لپیٹ لیں، اور میں اپنے سر کو کیپ سے ڈھانپتے ہاتھ میں ڈرنک لے کر فلائٹ کے لوگوں کی طرف بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے ٹھوکر لگی، اور ساری ڈرنک ایک بہت بڑے بزنس مین مسٹر فیروز خان جن کا نام تھا ان کے کپڑوں پر گر گئی۔ اس وقت میری آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا، اور مسٹر فیروز زوردار آواز سے چلانے لگے، کیا کر دیا ہے؟ میرے سارے کپڑے خراب کر دیے ہیں، کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ مسٹر فیروز خان زور سے چلانے لگے۔ مسٹر فیروز خان بہت امیر آدمی تھا، بہت طاقتور آدمی تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مسٹر فیروز کو پتا چل گیا کہ میں بہت مجبور ہوں اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس نے اس کمزوری کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو صرف اور صرف ایک قیمت پر معافی ملے گی، جب فلائٹ دبئی کے لیے اسٹے کرے گی تو آپ دبئی میں میرے ساتھ اسٹے کریں گی، ورنہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، ساری زندگی جیل کاٹنی پڑے گی۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر میں جیل چلی گئی تو میرے والدین خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں مان گئی۔ میں نے امی کو کال کر کے بتا دیا اور کہا کہ ایک دن چھوڑ کر فلائٹ کی واپسی پاکستان ہوگی، تو امی نے کہا بیٹا اپنا خیال رکھنا، بہت زیادہ اجنبی ملک ہے۔ جب دبئی پہنچ گئے تو مسٹر فیروز خان نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گی، آپ کو آپ کے کیے کی سزا ملے گی جو آپ نے فلائٹ میں کیا تھا۔ سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی، کوئی ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں ان کے ساتھ چلتی گئی۔ جب ہوٹل پہنچے تو بہت بڑے بڑے بزنس مین وہاں پر فیروز خان کا ویٹ کر رہے تھے۔ بھرپور انداز میں مسٹر فیروز خان کا استقبال کیا۔ جب تک ان کی میٹنگ چل رہی تھی مجھے ہوٹل کے روم میں رکھا گیا۔ جب فیروز خان فری ہو گئے تو رات ٹائم گارڈ میرے پاس آیا اور نائٹ ڈریس میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، میڈم یہ چینج کر لیں اور مسٹر فیروز خان کے پاس چلی جائیں، وہ آپ کا کمرہ نمبر 2 میں ویٹ کر رہے ہیں۔ میں اس کے ہاتھوں سے اس نائٹ ڈریس کو لے کر باتھ روم میں گئی اور چینج کرنے کے بعد فیروز خان کا میسیج آیا، بناؤ سنگھار بھی خوب کر کے آنا۔ میں نے اپنے آپ کو وہ بناؤ سنگھار کیا اور مسٹر فیروز خان کے روم کے سامنے پہنچ کر دروازہ نوک کیا تو انہوں نے دروازہ کھولا۔ وہ بےہودہ لباس میں تھے۔ مسٹر فیروز خان نے مجھے کہا کہ آج آپ کو آپ کی غلطی کی سزا ملے گی، جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، جو آپ نے ساری فلائٹ کے سامنے میرے ساتھ کیا۔ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ فیروز خان نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور بیڈ پر گرا دیا۔ میرے دونوں بازو کو بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور آہستہ آہستہ مجھ پہ حاوی ہو گیا اور سر سے پاؤں تک مجھے نوچنا شروع کر دیا۔ میں درد سے بلبلا رہی تھی۔ مجھے چھوڑو۔ مسٹر فیروز خان شراب نوش تھے، بھرپور نشے میں تھے، ان کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ میری برا اتار دی، مجھے بالکل بے لباس کر دیا۔ میں نے ان سے بہت معافیاں مانگی، خدا را میری عزت خراب مت کرے، میں بہت عزت دار خاندان سے ہوں۔ پھر پیٹ کے نیچے حصے میرے پرائیویٹ پارٹ کھولے جہاں پر اپنی زبان سے خوب چاٹا۔ درد سے میں چکنا چور ہو کر چیخو پکار کر رہی تھی، اور اس نے میری دونوں ٹانگوں کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر رکھا اور زور و شور سے جھٹکے مارے۔ سارا بیڈ خراب ہو گیا۔ میں نے بہت معافیاں مانگی لیکن مجھے معاف نہ کیا، اور پھر مجھے گھوڑی بنایا اور میرا وہ حال کیا کہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ میں ایک کنواری لڑکی تھی اور یہ سب برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ کافی گھنٹوں یہی کام ہوتا رہا اور پھر صبح دوبارہ یہ سب کیا اور کہا کہ میرا
کہ جب میرا دل کرے گا میں تمہیں بلاؤں گا، میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، جو سکون مجھے تم سے ملا ہے آج تک کسی اور سے نہیں ملا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے اوپر ایسے پرچہ کٹوا دوں گا کہ تم کبھی بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی اور ساری زندگی جیل کاٹو گی۔ تو یہ تھی ایک بہت بڑے بزنس مین کی سٹوری، جس نے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میری عزت کو پامال کر دیا اور مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔